اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مضمون یہ بھی بیان کیا کہ توبہ کا دروازہ موت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں جو اپنے نفس پر زیادتی کر چکے ہو, گناہ نہیں, گناہ سے بھی بڑھ کر چیز, بہت زیادہ گناہ کر کر کے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت. کیا مطلب کہ گناہ کر کر کے اگر ہم تھک گئے ہیں تو نا امید نہ ہو, ابھی بھی اللہ ہمیں جنت میں لے جائے گا, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب آگے آ رہا ہے اسی آیت میں. فرمایا اب کرنا کیا ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اب تم اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. یعنی نا امید مت ہو توبہ سے, اگر توبہ کرو گے تو توبہ قبول ہو جائے گی. لوگ کیا کرتے ہیں کہ گناہ ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ کیا ہے, بخشنے والا ہے, مہربان ہے. اللہ نے کہا کہ نا امید مت ہو, تو ایسے لوگوں کو اللہ نے نا امید کیا ہے جو توبہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, توبہ کا ارادہ نہیں رکھتے. امید ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں, اور توبہ نام ہے آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. فرمایا انیبوا الی ربکم واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, اور اتباع شروع کر دو اس کتاب کی, اس کے اچھے اچھے احکام کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے. یعنی اب تک جو ہوا ہو گیا, آئندہ کے لیے اللہ نے جو احکام قرآن مجید میں دیے ہیں ان کی اتباع کرنا شروع کر دو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون, اس سے پہلے کہ اچانک تم پر کوئی عذاب آئے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو, پتہ بھی نہ چلے. بسا اوقات انسان کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے جو موت کا سبب بن جاتا ہے, اور انسان پہلے سے موت کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو بتایا جا رہا ہے کہ توبہ میں جلدی کرو, اس امید پہ مت رہو کہ میں ابھی جوان ہوں, بڑھاپے تک مؤخر کر دیتا ہوں, ابھی بوڑھا ہوں, ابھی اور بھی بوڑھا ہو جاؤں گا. تو اللہ فرما رہے کہ عذاب آتے ٹائم نہیں لگتا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اور فرمائیں کہ جب عذاب آئے گا یا موت کا وقت آئے گا تو پھر کیا کنڈیشن ہوگی تمہاری, اس کو بیان کیا ہے. ان تقول النفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, اس وقت کہو گے کہ ہائے کاش میں اللہ کے بارے میں اتنی کوتاہی نہ کرتا, اللہ کے حکام کے بارے میں بڑی کوتاہی ہے کہ میں نے. جب موت کا وقت ہوگا تو یہ حالت ہوتی ہے. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور میں اللہ کے حکام کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں رہا. اللہ نے حکم دیا نا سود سے بچو, داڑھی رکھو, نماز قائم کرو, والدین کی اطاعت کرو, رشتہ داری جوڑو, ان حکام کو ہم سیریس بولو بھائی لیتے ہی نہیں. پڑھ لیں گے, کر لیں گے, ہو جائے گا, بس یہ چلتا رہتا ہے حساب کتاب. تو وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, موت کے وقت کہو گے کہ میں ان حکام کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں رہا. او تقولا, فرمایا پھر پتہ ہے کیا کہو گے. پہلا جملہ تو یہ ہوگا کہ کاش میں نیک بن جاتا, اور کاش میں سیدھے راستے پہ چلتا, اور میں اللہ کے حکام کو سنجیدگی سے لیتا. سنتے تھے علماء سے, سنتے تھے ایسا بھی ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, کوئی نماز پڑھ لے تو ثواب ملتا ہے, نہیں پڑھے تو گناہ کا خطرہ ہوتا ہے, سنتے تھے, مگر اس کو سیریس بولو بھائی نہیں لیا. فرمایا دوسرا جملہ کیا نکلے گا, لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اگر اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دیتا تو پرہیزگار بن جاتا. اللہ نے تو چلایا ہی نہیں. یہ قصور کس کا ہے معاذ اللہ, کس کا قصور ہے؟ جب پریشان ہوتا ہے نا آدمی تو اپنا جرم تسلیم کرنا آسان نہیں ہوتا, دوسرے پہ ڈالو. تو اللہ نے میری قسمت میں ہدایت لکھی نہیں تھی, اس لیے میں یہ مصیبت میں ہوں. فرمایا وتقول حین تر العذاب, لیکن جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر کیا کہے گا, لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, اے اللہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے, میں نیک بن کے دکھاؤں گا. محسنین, متقین سے اوپر کا درجہ ہے محسن. تقویٰ کا معنی گناہوں سے بچنا, بس فرائض واجبات پورے کرنا, اور محسن کہتے ہیں ہر عمل کو درجہ احسان تک پہنچانا. اے اللہ ایک دفعہ مہلت دے دے, صرف متقی نہیں بن کے دکھاؤں گا بلکہ ہر چیز میں درجہ احسان تک پہنچوں گا. تہجد ہوگی تو ہوتی چلی جائے گی, تلاوت ہوگی تو ہوتی چلی جائے گی, صدقات و خیرات تو کرتا ہی چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قد جات کا آیاتی فکذبت بہا واستکبرتا,
فرمایا تیرے پاس میری نشانیاں آتی رہیں تو ان کا انکار کرتا رہا, تکبر کرتا رہا. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. فرمایا ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے, سیاہ, دوبارہ مہلت نہیں ملتی. تو اس لیے بھائی ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ توبہ کو ہم مؤخر نہ کریں. توبہ کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ کبیرہ گناہوں سے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں ہم, بولو بھائی, معاف کر دیں گے. تو کبیرہ گناہوں سے بچنا کیا ہے؟